لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن یعنی کہ IERO کی جانب سے آرگنائزڈ آج کے اس پروگرام میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر اچھے کام کی شروعات اللہ کے نام، اس کے ذکر، اس کے کلام کے ساتھ کرنا ہمارے دین کی خوبصورت تعلیم ہے، اور اسی لیے ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی اپنے اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں گے، تاکہ ہماری یہ محفل اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے معمور ہو سکے۔ To present the ayahs of the glorious Quran along with its Urdu translation, I would like to call عائشہ معراج۔ عائشہ معراج تقویٰ اسلامک اسکول کی کلاس 5 کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ تقویٰ اسلامک اسکول میں حفظ القرآن کی بھی اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ۔ So I would like to call عائشہ معراج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم۔ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو قرأت آپ نے سماعت فرمائی وہ تھی سورہ جمعہ، سورہ نمبر 62، آیت نمبر 1 سے 5 تک، جس کا اردو ترجمہ ہے: پناہ چاہتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. جو بادشاہ ہے پاک ہے، بہت زبردست ہے، حکمت والا ہے. وہی تو ہے جس نے امیین میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، جو پڑھ کر سناتا ہے اس کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی. اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے دوسروں کی طرف بھی جو ابھی تک ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ غالب حکمت والا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے. اس گدھے کی سی ہے جو اٹھائے ہوئے ہو کتابوں کا بوجھ. بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر عائشہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس قرآن سے جوڑے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت اور سربلندی کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے آپ کو نیک، باعمل اور بااخلاق بنا دے. آپ کو آپ کے والدین اور آپ کے ٹیچرز کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آمین. پیاری بہنوں، ہم آج جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہاں ہر طرف بس پریشانی، بے چینی، بے سکونی اور بے شمار مسائل نظر آتے ہیں. ہر انسان کسی نہ کسی الجھن کا شکار نظر آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے، اور ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کانسٹنٹ ریمائنڈرز ملیں، ایک ایسے مستند سورس کی، ایسے ذریعے کی جو ہمیں صحیح رہنمائی دے سکے، جو ہمارے سامنے صحیح غلط، حق باطل، نفع نقصان، حقیقی نفع نقصان بالکل واضح کر سکے، جو ہمیں بتا سکے کہ ہمارے زندگی کے کسی بھی معاملے میں جب ہمیں کوئی فیصلہ لینا ہو تو ہم یہ غور کریں کہ اس معاملے میں ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس کے رسول کی ہدایات کیا ہیں، اور ہماری زندگی کے فیصلے کس بنیاد پہ ہونے چاہیے. اور اسی بڑی ذمہ داری کو IERO پچھلے 18 سالوں سے بخوبی نبھاتی آ رہی ہے. IERO نے اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہر طرح کے لیولز پہ IERO کوشاں ہے. IERO بہت ریگولرلی ویکلی پروگرامز، منتھلی پروگرامز، ایئرلی پروگرامز کنڈکٹ کراتی ہے. آن لائن کورسز، آف لائن کلاسز، سمر کیمپس، کریش کورسز، ٹریننگ کورسز، بہت طرح کے کورسز کرائے جاتے ہیں. فار بوتھ لیڈیز پروگرامز کنڈکٹ کرائے جاتے ہیں، جینٹس کے لیے کرائے جاتے ہیں، اور ڈفرینٹ ایج لیولز کے لوگوں کے لیے، تاکہ ہم لوگوں کے درمیان پھیلی پریشانیوں اور معاشرے میں پھیلی برائیوں کو ایڈریس کر سکیں، ڈائریکٹ ایڈریس کر سکیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف آپ کو معلومات فراہم نہ کر سکیں، بلکہ ہم پرابلمس کا مؤثر اور عملی حل بھی دے سکیں، تاکہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ایک مثبت چینج آئے، ایک خوبصورت چینج آئے. اور ہمارا آج کا یہ سیمینار، ہمارا آج کا موضوع بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے. ہمارے آج کے سیمینار کا ٹاپک ہے الحکیم سے قرآن حکیم تک حکمت کا سفر. بہنوں، حکمت ایک بہت قیمتی شے ہے. حکمت انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی زندگی کو اور اس کے مسائل کو صحیح ڈھنگ سے دیکھنا، سمجھنا اور اسے سلجھانا سکھاتی ہے. حکمت سکھاتی ہے کہ ہمیں فیصلے کس بنیاد پر لینے چاہیے، صحیح فیصلے کیا ہوتے ہیں اور کیا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور زندگی کی تمام پریشانیوں کا مقابلہ بہت اچھے طریقے سے کرنے کا حوصلہ دیتی ہے. تو آئیے دیکھتی ہیں کہ قرآن اور سنت میں حکمت کے بارے میں کیا رہنمائی ہے، اور یہ کہ ہماری زندگی سے کس طرح سے کنیکٹڈ ہے اور کیا اہمیت رکھتی ہے ہماری زندگی میں. تو بڑھتے ہیں ہمارے اسپیکرز کی طرف. ہماری آج کی پہلی اسپیکر ہیں سسٹر طیبہ رفعت. سسٹر طیبہ کرنٹلی یونیورسٹی آف الہ آباد سے BEd کی ڈگری پرسو کر رہی ہیں. آپ ماسٹرز ڈگری ہولڈ کرتی ہیں فلاسفی میں اینڈ عربک میں. طیبہ IERO کی سینئر گروپ کے ممبر ہیں اور IERO کی ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو ہوتی ہیں. سسٹر طیبہ سے جب ان کے کرنٹ پلانس یا فیوچر پلانس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو all she says is that I want to teach and preach the beautiful religion of Allah.
سو میں سسٹر طیبہ کو اسٹیج پہ دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور ہمیں ایڈریس کریں ٹاپک الحکیم، اللہ کی حکمت کی جھلکیاں. سسٹر طیبہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان و صحت کی بہترین حالوں میں ہوں گے انشاءاللہ، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین حالوں میں ہی رکھے، آمین. جیسے کہ آپ کے علم میں آ ہی چکا ہے کہ اس پروگرام کا ٹاپک ہے الحکیم سے قرآن حکیم تک حکمت کا سفر، اور ہماری گفتگو مبنی ہوگی الحکیم، اللہ کی حکمت کی جھلکیوں پر. میں اپنی گفتگو کی شروعات ایک چھوٹی سی اسٹوری کے ساتھ کرنا چاہوں گی، کیونکہ اسٹوری سننا تو سب کو پسند ہوتا ہے نا. ایک بادشاہ تھے، وہ اپنے کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور تبھی کورٹ میں ایک شخص آتا ہے جو کہ پیشے سے کسان فارمر ہوتا ہے. وہ آتا ہے اپنی کمپلین لے کر اور کہتا ہے کہ گزری رات کو کچھ بھیڑ بکریاں میرے کھیت میں گھس گئی تھیں اور اس کو پورا تہس نہس کر دیا، اور اب مجھے انصاف چاہیے. جو بادشاہ تھے وہ بھی بہت انصاف پسند تھے. وہ تحقیقات کرتے ہیں اس معاملات کی، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری بھیڑ بکریاں کسی ایک چرواہے کی تھی. پھر اس کو بلایا جاتا ہے اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ ہاں یہ ساری بھیڑ بکریاں میری ہی ہیں اور انہوں نے ہی کھیت کو خراب کیا ہے. پھر بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ جو کھیت خراب ہوا ہے، ہرا بھرا کھیت خراب ہوا ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو اور جتنی بھی بھیڑ بکریاں تھیں ان سب کی مارکیٹ ویلیو سیم ہے. تو بادشاہ فیصلہ سناتے ہیں کہ یہ جتنی بھی بھیڑ بکریاں ہیں چرواہے کی، وہ ساری بھیڑ بکریاں کسان کو دے دی جائیں تاکہ اس کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو. اور لاجیکل طور پہ یہ بالکل صحیح فیصلہ تھا. سب اس فیصلے سے مطمئن ہوتے ہیں اور واپس جانے لگتے ہیں. تبھی اس کورٹ میں ایک نوجوان شخص ہوتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو اس کا کچھ اور فیصلہ کرتا. تبھی کورٹ میں سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. بادشاہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اگر آپ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ پھر وہ نوجوان شخص فرماتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو یہ ساری بھیڑ بکریاں اس کسان کو پرماننٹ طور پر نہیں بلکہ ٹیمپرری طور پر دیتا، اور تب تک میں اس چرواہے کو حکم دیتا کہ وہ اس کھیت میں کام کرے، اور تب تک کام کرے جب تک کہ وہ پھر سے پہلے جیسا ہرا بھرا نہ ہو جائے. اور پھر سے جب دونوں کی مارکیٹ ویلیو سیم ہو جائے تو وہ کھیت اس کے اصل مالک یعنی جو کسان کا تھا اس کو واپس کر دیا جائے، اور جو بھیڑ بکریاں تھیں وہ اس کے اصل مالک یعنی چرواہے کو واپس کر دیا جائے. اس سے دونوں ہی گروپس کا کوئی نقصان نہیں اور صرف فائدہ ہے. جب کورٹ میں سب لوگ اس نوجوان شخص کے منہ سے یہ ایڈوائس سنتے ہیں تو وہ سب تعجب کرتے ہیں، اور بادشاہ خود اپنے جو انہوں نے حکم دیا ہوا تھا اس کو رد کر کے اس حکم کو جاری کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے وہ بادشاہ کون تھے؟ وہ بادشاہ تھے داؤد علیہ السلام. اور وہ نوجوان شخص کون تھے؟ وہ داؤد علیہ السلام کے ہی صاحبزادے سلیمان علیہ السلام. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 78 اور 79 میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم ان کے فیصلوں کے گواہ تھے، اور ہم نے سلیمان کو صحیح سمجھ عطا کری، اور ہم نے دونوں کو حکم اور علم دیا تھا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو داؤد علیہ السلام نے جو ڈیسیجن لیا تھا، جو حکم دیا تھا، وہ غلط نہیں تھا، وہ بھی بالکل ٹھیک تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو صحیح سمجھ عطا کری، صحیح فہم عطا کیا، اور اسی صحیح سمجھ صحیح فہم کو ہم اور آپ حکمت کے نام سے جانتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 269 میں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت سے نوازا گیا اس کو بہت بڑی خیر سے نوازا گیا. تو یہ حکمت کیا ہے؟ حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکمت ایک عربک ورڈ ہے جس کے روٹ لیٹرز ہا، کاف اور میم ہیں،
اور انہی روٹ لیٹر سے اور بھی بہت سارے ورڈز نکلتے ہیں، جیسے کہ حکم یعنی فیصلہ دینا، احکام اور محکم، اور بھی بہت سارے ورڈز نکلتے ہیں، اور یہی روٹ لیٹرز حکمت کے بھی ہیں۔ عربک ڈکشنری لسان العرب میں حکمت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا فیصلہ یا ایسا عمل جو فساد کو روک سکے، جس کے ذریعے فساد کو روکا جا سکے۔ اور حکیم اس شخص اس ذات کو بولتے ہیں جو ایسا عمل کرے یا ایسا فیصلہ سنائے جس سے معاشرے میں فساد کو روکا جا سکے۔ اور یہی حکمت اور حکیم ورڈ اردو زبان میں بھی یوز ہوتا ہے۔ اردو زبان میں حکمت سے مراد دانائی، سمجھداری، فہم، وزڈم، اور حکیم اس شخص کو بولتے ہیں جو حکمت رکھے، جو سمجھدار ہو، جو وزڈم ہو، جو بہت فہم والا ہو۔ حالانکہ اردو زبان میں حکیم ورڈ ڈاکٹرز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹرز جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں نا، وہ جسم کے فساد کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ڈاکٹرز کے لیے بھی حکیم ورڈ یوز ہوتا ہے اردو زبان میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں اور ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ کوئی انسان جتنا بھی بڑا حکمت والا کیوں نہ ہو، اس کی حکمت میں کچھ نہ کچھ نقص رہنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ایک انسان کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کے علم میں کمی رہتی ہے۔ ایک انسان جتنا بھی عادل اور انصاف پسند کیوں نہ ہو، اس سے غلطی ہونے کے پورے چانسز موجود رہتے ہیں۔ تو پھر ایسی کون سی ذات ہے جو کامل مطلق والی ہے؟ بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کو قرآن میں بہت بار علی الحکیم، عزیز الحکیم، علیم الحکیم کہہ کے بلاتے ہیں، خود کو انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ میں ہی الحکیم ہوں، میں ہی حکمت کا سرچشمہ ہوں، میری حکمت میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اور ہم یہی ہم ایکسپیرئنس بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی جو حکمتیں ہیں نا، وہ اس کی حکمتیں لامحدود ہیں۔ اس کی حکمتیں اس کی ہر آیتوں میں چسپاں ہیں، ایک ایک آیتوں میں لامحدود حکمتیں چسپاں ہیں۔ ان آیتوں سے مراد صرف قرآن کی آیتیں نہیں، بلکہ آیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی۔ اللہ کی ہر نشانی میں، ایک ایک نشانی میں اللہ کی لامحدود حکمتیں موجود ہیں، بس کمی ہے ہمارے اور آپ کے غور کرنے کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر کہ ہم سورہ فصلات میں کہ عنقریب ہم ان کو آسمان اور زمین میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر آفاق اور انفس میں نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر حق واضح ہو جائے کہ حق یہی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو آفاق میں بھی اور انفس میں بھی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر غور کرنے لگ جائے، تفکر کرنے لگ جائے اور اس پر واضح ہو جائے کہ حق یہی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں نا، تو حق ہم پہ واضح ہوتا رہتا ہے اور ہم اللہ کی قربت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے اللہ کی جو آفاق اور انفس میں جو نشانیاں، جو آیتیں موجود ہیں، ان پر ہم ایک ایسے تو روز ہم دیکھتے ہی ہیں، ایک بار ہم نظر ثانی کرتے ہیں اللہ نے جو چیزیں، جو حکمتیں قرآن میں بیان کی ہیں ان کے ذریعے سے۔ اگر ہم آفاق کی بات کریں تو آفاق سے مراد وہ ساری چیزیں، وہ ساری خلقت جو انسان کے وجود کے علاوہ ہے، یعنی انسان کا خود کا وجود چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ سب کچھ آفاق ہے، پھر وہ چاہے کوسوں دور آسمان ہو یا پھر پیروں تلے زمین، یا ان دونوں کے درمیان کچھ بھی، سب کچھ آفاق ہے۔ اگر ہم آفاق کی بات کریں اور اپنی نظر اٹھا کر دیکھیں تو سب سے پہلے اپنے سر کے اوپر ہم کو جس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آتا، کیا چیز ہے وہ؟ آسمان۔ جی بالکل۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ ملک آیت نمبر 3 میں کہ جس نے 7 آسمان طے بطے بنائے، اس رحمان کی تخلیق میں تم کوئی بے ترتیبی نہ دیکھو گے، اور اگر تم ڈھونڈنا بھی چاہو گے تو تمہاری آنکھیں اٹھیں گی، تھک کر پھر واپس آ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 7 آسمان ایک کے اوپر ایک بنائے۔ اب یہ آسمان کیوں بنائے، کس لیے بنائے،
کیسے بنائیں، یہ سوچنا، اس پر غور کرنا انسانی عقل کے باہر کی چیز ہے. لیکن ہم اس کو ایک آسان طریقے سے، بہت آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم، کیونکہ ہم کو صرف پہلا ہی آسمان دکھ رہا ہے، اس کے اوپر والا آسمان تو ہمیں دکھ نہیں رہا ہے، تو ہم پہلے ہی آسمان تک رہتے ہیں اور زمین کے اوپر رہتے ہیں. یعنی جو ہم کو بیچ میں اسپیس دکھ رہا ہے، اگر ہم اس کی اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی لیئرنگس ہے. ان لیئرنگس کے مجموعے کو ہم ایٹماسفیئر بولتے ہیں. اب یہ کس لیے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا آیت نمبر 12 میں کہ اور ہم نے آسمان کو تمہارے لیے محفوظ چھت بنایا. چھت کا کام کیا ہوتا ہے؟ پروٹیکٹ کرنا. ابھی ہم لوگ کے اوپر یہاں پر چھت نظر آ رہی ہے. اگر باہر طوفانی ہوا چل جائے، باڑھ آ جائے، تو ہم باہر رہنا پسند کریں گے یا اس چھت کے نیچے؟ آف کورس چھت کے نیچے، کیونکہ یہ چھت ہم کو محفوظ رکھ رہی ہے، ہم کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. اور پتہ ہے سائنسدان کیا کہتے ہیں ایٹماسفیئر کو، جو لیئرنگس ہے ایٹماسفیئر میں، وہ بولتے ہیں کہ جو ارتھ کے اوپر جو لیئرنگس ہیں وہ ارتھ کی پروٹیکشن شیلڈ ہے، ارتھ کا سیکیورٹی بلینکٹ ہے. وہ ارتھ کو جو جتنے بھی میٹرائڈس جا رہے ہیں آ رہے ہیں ان سے ارتھ کو سیف رکھتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے. ہم بہت اوپر نہ جائیں. اپنے ارتھ کے سرفیس جو سطح زمین دکھ رہی ہے نا، اس سے اگر اوپر کی طرف لگ بھگ 8 سے 10 کلومیٹر اوپر جائیں تو ہم کو جو فرسٹ لیئر ملتی ہے ٹروپوسفیئر، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے ارتھ کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا. جب سن ریز اس پر ٹروپوسفیئر پہ پڑتی ہے تو وہ 85 to 95% ہیٹ کو خود میں ایبزارب کر لیتی ہے، اور پھر وہ ارتھ کی ضرورت اور ارتھ کی نیڈ کے مطابق ہیٹ کو ریلیز کرتی ہے، تاکہ جو ہماری ارتھ ہے، جو ہماری زمین ہے، نہ اتنی گرم ہو جائے کہ وہ آگ کا گولا بن جائے، اور نہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ برف کا گولا بن جائے. اس طرح وہ لیئر پروٹیکٹ کر رہی ہے ہماری زمین کو. اس کے اوپر جاتے ہیں، ہمیں دوسری لیئر ملتی ہے اسٹریٹوسفیئر. اسی لیئر کا ایک پارٹ ہے اوزون لیئر. اور اوزون لیئر پتہ ہے کیا ہے؟ ارتھ کے لیے بہت قیمتی تحفہ. اب تک جتنی بھی کھوج ہوئی، جتنے بھی پلانٹس کھوجے گئے، جتنی بھی گیلیکسیز کھوجی گئیں، کسی بھی ایک پلانٹ پر اوزون لیئر نہیں ہے سوائے ارتھ کے. اور اوزون لیئر کا کام کیا ہے؟ سن کی جو الٹرا وائلیٹ ریز آ رہی ہیں نا، اس سے ارتھ کو پروٹیکٹ کرنا. سوچئے اگر یہ اوزون لیئر کچھ سیکنڈز کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں، یا پھر اس کے فنکشن میں اس کا فنکشن امبیلنس ہو جائے، تو پتہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج ہم جو اپنی سافٹ اور ہائیڈریٹڈ اسکن لے کر اس پر فخر کرتے ہیں، فوٹوز کلک کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، ویوز اور لائکس کا ویٹ کرتے ہیں اپنی اس اسکن پر، یہ اسکن ہمارے جسم پہ لگے بھسم ہو جائے گی. اور زمین پر نیچرل ڈیتھ سے زیادہ اسکن کینسر سے ڈیتھ ہونے لگے گی. کبھی ہوا ایسا؟ کبھی سنا آپ لوگوں نے ایسا ہوا ہو؟ نہیں ہوا نا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم دن بھر میں آسمان کی طرف کتنی بار دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی اس کی ان حکمتوں کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی حکمت کے تحت اس آسمان کو بنایا، اور یہ آسمان کے اندر جو لیئرنگس ہے، اس کے بیچ میں جو لیئرنگس ہے، جو ایٹماسفیئر ہے، وہ کس طرح سے ہم کو سیو کر رہا ہے، ہم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اسی آسمان میں ہم کو سورج، چاند، ستارے بھی نظر آتے ہیں. حالانکہ بہت کچھ ہے، پورا یونیورس کا اینڈ ابھی تک پتہ نہیں چلا، لیکن جو ہم کو نظر آ رہا ہے وہ سورج، چاند، ستارے ہی نظر آ رہے ہیں نا. تو اگر ہم سورج چاند کی بات کریں تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں کہ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا، چاند کو نور بنایا، اور ان کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو. اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہمارے پاس سولر کیلنڈر بھی موجود ہے اور لیونر کیلنڈر بھی موجود ہے.
اور وہ یہ چاند اور سورج رکے ہوئے، ہم لوگ کو لگتا ہے کہ رکا ہوا ہے، لیکن وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ رکا ہوا ہے، لیکن وہ رکا ہوا نہیں ہے. ہم جیوگرافی میں پڑھ کر آئے نا کہ وہ چاند اور سورج جو ارتھ ہے وہ بھی اپنے ایکسس پر گھوم رہی ہے، چاند بھی گھوم رہا ہے، اور اب پتہ چل گیا کہ سورج بھی گھوم رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم نے ان کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، وہ اپنے راستے پر چل رہا ہے. اور جس کے اثرات کیا ہیں؟ صبح شام ہو رہی ہے، سیزن چینج ہو رہا ہے. اگر یہ سورج نہ ہوتا تو ہمیں وقت کا ہی نہ پتہ چل پاتا. ہم فجر پڑھ رہے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہم وقت کا اندازہ کیسے لگا رہی ہے؟ اذانیں ہمارے جو ڈیجیٹل کلاک ہے اس پر تو بیس نہیں ہوتی، سورج پر ہی بیسڈ ہوتی ہے نا. ہم دن میں 5 بار اپنے رب کے سامنے، رب کے بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. کیا ہم نے کبھی سورج کی اس حکمت کے بارے میں، اللہ کی اس حکمت کے بارے میں غور کیا؟ سورج جو آگ کا گولا ہے، اور مطلب جہاں تک ابھی کسی بھی سائنٹسٹ کی ریسرچ نہیں پہنچ سکی، اس سورج کی روشنی روز ہم تک پہنچتی ہے، اور ایسی ہماری باڈی میں ایسی کمیوں کو ختم کرتی ہے جس کی کمی کسی بھی چیز سے، ہم کوئی ویکسین لگا لیں، کوئی سرجری کروا لیں، کوئی ہیوی ڈوز لے لیں، وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی. وہ کمی کیا ہے؟ 25 ڈی ہائیڈرو آکسی وٹامن ڈی. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ سن لائٹ میں اس کو سن لائٹ دکھائیے نا، اسپیشلی مارننگ کی، تاکہ اس کی بونز مضبوط ہوں، اس کا جو باڈی ہے وہ اور مضبوط ہو. تو یعنی اور پھر یہی سن لائٹ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک نیو بورن بیبی پر پڑ رہی ہے، وہی ایک سن ہے، وہی سن لائٹ ہے، وہ اس کے جسم کو توانائی دے رہی ہے. وہی سن لائٹ جب جب یوتھ پر پڑ رہی ہے، یعنی نوجوان انسان پر پڑ رہی ہے، تو ان کے سویٹنگ پورس اوپن کر رہی ہے، ان کی اسکن کی گندگیوں کو باہر نکالنے کا راستہ بنا رہی ہے. یہی سن لائٹ جب کسی 60-70 سال کے ضعیف انسان پر پڑ رہی ہے تو ان کے جوائنٹ پین میں ریلیف ہو رہا ہے. یعنی سن وہی ہے، سن لائٹ وہی ہے، ہر ایک انسان پر اس کے اثرات الگ ہیں. اور یہ سب کچھ روز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. کیا ہم نے کبھی اس طرح سے اللہ کی حکمت کے بارے میں غور فکر کیا؟ اگر ہم چاند کی بات کریں تو چاند کتنا خوبصورت نظر آتا ہے نا، کہ اس کو دیکھتے بنتا ہے کہ کیا اللہ نے بنایا ہے. لیکن پتہ ہے چاند کے فیزز سے ہمیں لونر کیلنڈر ملتا ہے، لیکن اس چاند کا ایک اور کام ہے. چاند کا جو گریویٹیشنل پل ہوتا ہے نا، وہ ہمارے ارتھ پہ جتنے بھی اوشنس ہیں، سیز ہیں، ریورس ہیں، ان کی لہروں کو کنٹرول کرتا ہے. اور اگر یہ تھوڑا سا امبیلنس ہو جائے تو جو پورے ارتھ پر جو 20-30% ہماری زمین ہے وہ سب ختم ہو جائے، ہماری ارتھ اپنے ہی ایکسس پر وابل کرنے لگ جائے. سائنسدان بتاتے ہیں کہ یہ چاند اور سورج ایگزیکٹ ارتھ سے اتنی ہی دوری پر موجود ہے جس سے ارتھ کو صرف فائدہ پہنچ سکے. اگر یہ 1 سینٹی میٹر بھی اپنے ایگزیکٹ پلیس سے آگے پیچھے اوپر نیچے رائٹ لیفٹ ہوتے تو ارتھ پر لائف ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ہم روز ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا کبھی اللہ کی ان حکمتوں کے بارے میں غور کیا ہم نے؟ اور ستارے دیکھنے میں کتنے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لائٹس لگا دی ہیں آسمان میں، ہے نا، سجایا ہوا ہے آسمان کو. بے شک سجایا ہے، لیکن اس کا اور بھی کام ہے. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 16 میں کہ یہ جو ستارے ہیں نا، اور ستاروں سے تم راستے پاتے ہو. یعنی ستارے راستہ پانے کے ذریعہ، ڈائریکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں ستارے. سپرفیشل طور پہ لگ سکتا ہے کہ ارے یہ تو بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب لائٹ نہیں تھی، نیویگیشن سسٹم نہیں تھا، GPS نہیں تھا، لوگ اندھیروں میں نکلتے تھے، جرنی کرتے تھے تو چاند اور ستاروں کی روشنی میں وہ چلتے تھے. یہ بہت سپرفیشل بات ہے. اور حقیقت کیا ہے پتہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج جو نیویگیشن سسٹم جس کے ذریعے بڑے بڑے بزنس ٹریڈ اوشین سے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، اس کا بیس ستاروں کی چال ہے. آج ہم GPS آن کر کے اپنے گھر سے باہر نکلیں اور پورے دنیا میں گھوم کر پھر واپس اپنے گھر میں آ جائیں، اس کا بیس ستاروں کی چال ہے. حالانکہ یہ کام ڈائریکٹ نہیں ہوتا، بہت سارے بیچ میں پروسیس آتے ہیں، جیسے کہ GPS کوآرڈینیٹس کو لوکیٹ کرتا ہے، کوآرڈینیٹ سیٹلائٹ کو لوکیٹ کرتا ہے، اور سیٹلائٹ ان ستاروں کی چال کو لوکیٹ کرتا ہے. یعنی بیس ستاروں کی چال ہی ہے.
ہم آج آن لائن آرڈر کرتے ہیں، وہ امریکہ سے کینیڈا سے سامان پک اپ ہوتا ہے، پھر ہمیں ہمارے ڈور پر وہ سامان ملتا ہے. لیکن ہم کبھی آن لائن آرڈر کرتے وقت اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جو ستارہ، جو تارہ اتنی دور ہے، اس کے ذریعے، اس کی اللہ کی اس حکمت کے ذریعے وہ سامان اتنی کروڑوں کلومیٹر دور سے ہمارے پاس آیا ہے. اگر نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے موضوع تذکیہ ہونا چاہیے. خیر، یہ تو تھی آسمان کی باتیں جو ہم نے بہت تو بریف میں اور چنندہ پوائنٹس کے ساتھ بتائیں. اب آتے ہیں اپنے زمین کی طرف. زمین کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 19-20 میں کہ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور ہر چیز ایک انداز سے اگائی. ایک انداز سے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، ایک انداز سے اگائی. اور ہم ان میں سے تمہارے لیے اور جن کے لیے تم رزق نہیں بنتے ان کے لیے بھی اسباب معاش رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے پھیلایا ہے، اس میں تمہارے لیے بھی رزق موجود ہے اور ان کے لیے بھی رزق موجود ہے جن کو تم نہیں جانتے، جن کے لیے تم کبھی رزق بن ہی نہیں سکتے. یہ تو ہے قرآن کی آیت. اب آتے ہیں ہم ریسرچ کی طرف، کیونکہ جو ہماری انسانی عقل ہوتی ہے نا وہ ایویڈنس پر زیادہ بلیو کرتی ہے. UN کی ایک ریسرچ ہوتی ہے، اس کے اکارڈنگ پتہ چلتا ہے کہ 1 گرام سوائل میں، 1 گرام مٹی میں 1 بلین سے زیادہ بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں. اور ان بیکٹیریاز کا کام کیا ہے؟ مٹی کی جو فرٹیلائزیشن کی جو اس کی پاور ہوتی ہے نا، اس کو بیلنس رکھنا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے بھی رزق بناتے ہیں، اسی زمین سے پیدا کرتے ہیں جن کے لیے تم رزق نہیں بن سکتے. انسان خود کی ہی ضرورات کو پوری کر لے، خود کی خواہشات کو پوری کر لے، وہ 1 گرام میں 1 بلین بیکٹیریاز کی خوراک کو کہاں سے لائے گا، جس کو وہ دیکھ بھی نہیں سکتا اپنے نیکڈ آئی سے. آج ہم جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ کھانا، وہ دال، وہ چاول کس طرح سے زمین سے ہوگا، کن اور یہ بیکٹیریاز نے کس طرح سے اس کو ہیلپ کیا اگنے میں، اور پھر وہ کس پروسیس سے ہو کر ہمارے ہاتھ میں آیا. کیا ہم کبھی اس طرح سے اللہ کی حکمتوں پر غور کر پاتے ہیں؟ اگر کر پاتے ہیں تو الحمدللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ. اور اگر نہیں کر پاتے تو اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 22 میں، جعل لکم الارض فراشا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا. فرش بنا دیا کیسے؟ نہ اتنا سخت کر دیا کہ وہ تمہارے جسم کو نقصان پہنچائے، نہ اتنا سافٹ کر دیا کہ تم پیر رکھو تو اندر ہی دھس جائے، بلکہ بیچ کر رکھا. ہم اسی زمین پر چلتے ہیں، دوڑتے ہیں اور اپنے گھر بناتے ہیں، اور اسی زمین کو ڈگ کر کے اس میں کھیتی ہوتی ہے، اس سے تمام طرح کے نباتات اگتے ہیں. اسی زمین پر پہاڑ بھی ہیں، اسی زمین پر ندیاں بھی ہیں، اسی زمین پر چرند پرند سب کچھ ہے اسی زمین پر. اگر کوئی نادان انسان کوئی ایسا بولے کہ نہیں زمین سے تو ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بہر منیمم تم چل تو اسی زمین پر رہے ہو نا. کبھی دیکھا کسی کو اڑتا ہوا جس کا پیر کبھی زمین پہ نہ پڑا ہو؟ ایسا ہے کوئی شخص؟ نہیں ہے نا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں کتنی حکمتوں سے اس ایک زمین سے ہمارے لیے اتنے فائدے بھر دیے کہ ہم ہر چیز پر غور کر ہی نہیں سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الجاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 13 میں کہ اور اس کی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اس کی طرف سے ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں آسمانوں میں بھی ہے، اللہ کی نشانیاں زمینوں میں بھی ہے، اللہ کی نشانیاں ہر طرف موجود ہے. کمی کس چیز کی ہے؟ ہمارے اور آپ کے سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی. اب آئیے وہاں چلتے ہیں جو آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے، اور وہ ایسی چیز ہے
جس سے ہم وقت مستفید ہو رہے ہیں، ہر وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب ہم اپنے ماں کے رحم میں تھے تب بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اور آخری سانس تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. گیس کریے کیا چیز ہو سکتی ہے وہ؟ بالکل ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 46 میں کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہوا بھیجتا ہے. یہ ہوا کتنی اسموتھ ہے نا، مطلب جب ہمارے جسم کو چھوتی ہے تب ہم کو راحت آتی ہے. جبکہ یہی ہوا کچھ ادر پلانٹس پہ اس طرح چلتی ہے کہ اگر ایک انسان بنا پروٹیکشن کے وہاں پر کھڑا ہو جائے تو اس کے ہڈیوں سے گوشت جدا ہو جائے. یہی ہوا کچھ ادر پلانٹس پہ اس طرح چلتی ہے کہ اگر انسان وہاں پر کھڑا ہو جائے تو وہاں پر کھڑا پگھل جائے، لٹرلی پگھل جائے. اتنی زہریلی ہوا. لیکن جب یہ ہوا اس زمین پر ہمارے اور آپ کے لیے چلتی ہے تو وہ ایک ہم لوگوں کو اندر سے ریفریش کر دیتی ہے. ہم اسے انہیل کرتے ہیں تو وہ آکسیجن بن کر ہم کو ایک نیو لائف دیتی ہے. جب اسے ایکسیل کرتے ہیں تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بن کر ان پیڑ پودوں کے لیے نفع بخش ہو جاتی ہے. اور یہی ہوا اپنے ایوریج ردم سے تھوڑا سا اوپر ہو جائے تو ہماری جان ہلاکان کہ ارے طوفان آ گیا، جان مال کا نقصان ہو گیا. یہی ہوا تھوڑی سی نیچے آ جائے، اسپیڈ اس کی کم ہو جائے، تب بھی جان ہلاکان کہ ارے بہت گرمی ہے، ہوا نہیں چل رہی ہے. حالانکہ وہ چلتی رہتی ہے، بس اسپیڈ کم ہوتی ہے. نہ ہو ہوا تو ہم رہے ہی نہ. ہوا موجود ہوتی ہے، بس اس کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے، تب بھی جان ہلاکان. اور ہم اللہ سے دعا کرنے لگتے ہیں کہ اللہ پاک بہت ہیومیڈیٹی ہو رہی ہے، بہت امس ہو رہی ہے، اچھی سی ہوا چلا دیجئے، بارش کر دیجئے، ہے نا. اور پھر اللہ سبحانہ کیا فرماتے ہیں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22 میں، اور ہم ہوا کو بادل اڑانے والی بھیجتے ہیں. اللہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہارے لیے ہوا کو بادل اڑانے والی بھیجتا ہے. جو ہوا ہمارے جسم کے روئیں کو سہرا دیتی ہیں، جو ہوا گھاس پر بھی اگر ٹچ ہو تو گھاس کو لہرا دیتی ہیں، وہی ہوا ہزاروں ٹن کے بادلوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لا کر اکٹھا کر دیتی ہیں صرف اللہ کے حکم سے. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں کرتی ہیں وہ ایسا؟ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں سورہ زخرف سورہ نمبر 43 میں کہ اور وہی ہے جس نے بارش برسائی پانی سے اور پھر اس سے ہر قسم کی نباتات اگائی. اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین سے ہر قسم کی نباتات اگاتا ہے تاکہ ہم اور آپ کھا سکیں، پی سکیں، ہم بھوکے نہ مریں. کیا ہم کبھی اس طرح سے ہوا کو محسوس کرتے ہیں؟ ہوا کی اس حکمت پر، اللہ کی اس حکمت پر غور و فکر کر پاتے ہیں؟ اگر کر پاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. اور نہیں کر پاتے تو یہ ہمارے لیے موضوع تزکیہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بصیرت دے کہ ہم اللہ کی ہر آیتوں میں اس کی حکمتوں کو تلاش کر سکیں انشاءاللہ. یہ تو تھی آفاق کی باتیں کہ آسمان میں اتنی آیتیں موجود ہیں، اس میں اللہ کی حکمتیں موجود ہیں، زمین میں اللہ کی اتنی حکمتیں موجود ہیں، ان دونوں کے بیچ جو ہوا جو بادل ہیں اس میں ان کی اللہ کی لامحدود حکمتیں موجود ہیں. اب آتے ہیں انفس پر، اپنے وجود پر، کیونکہ ہم نے آفاق کی بات کریں اور انفس کی بات نہ کریں تو آدھی رہ جائے گی، ہے نا. اللہ سے مطلب فرماتے ہیں سورہ زاریات سورہ 51 آیت نمبر 21 میں کہ اور خود تمہارے وجود میں اللہ کی نشانی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی ہم اپنے رائٹ لیفٹ اوپر نیچے نہ دیکھیں، ہم خود کو ہی دیکھ لیں، ہم بھی اللہ کی نشانی ہے اور حکمتیں ہمارے وجود میں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 76 آیت نمبر 1 میں کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا. یعنی ایک وقت ایسا تھا جب نہ آپ تھے نہ ہم تھے، نہ آپ ہم کو پہچانتے تھے نہ ہم آپ کو پہچانتے تھے، بلکہ ہم خود کو بھی نہیں پہچانتے تھے. لیکن اس وقت بھی ایک ذات ایسی تھی جو ہم کو، اور وہ ذات ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ اور ہمیشہ رہے گی، اس میں کوئی بھی شک کی بات، وہ ذات ہمیشہ رہے گی جو عالم ارواح سے ہم کو پہچانتی ہے، ہمارا خیال رکھ رہی ہے، ہم کو پال رہی ہے. کیونکہ اس زمین پر ہم صرف اور صرف اور صرف اس کی بندگی کر سکیں.
اور جبکہ ہمارا حال آج اس سے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 آیت نمبر 20 میں کہ کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ حقیر پانی یعنی ایسا پانی جو مشکل سے نظر آتا ہے، اور اگر نظر آ بھی جائے تو ہم اپنی ناک بھونسی سکوڑ لیں، ایسے پانی سے پیدائش ہوئی ہے انسان کے جسم کی۔ اور جب یہی جسم اپنے عروج پر ہوتا ہے تو انسان اسی جسم پر تو اتراتا ہے، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنی ڈگریوں پر، اپنے اسٹیٹس پر، جبکہ اس کی ابتدا کیا ہے؟ ایک حقیر سا پانی، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ کیڑے مکوڑوں سے سنی ہوئی مٹی یعنی قبر، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے وجود پر اس طرح غور کیا کہ ہمارے وجود میں، ہمارے جسم میں، ہمارے نفس میں اللہ کی کون کون سی حکمتیں موجود ہیں؟ کیا مقاصد ہیں اس کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 37 میں کہ بے شک اس میں نصیحتیں ہیں ان کے لیے جو دل رکھتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصیحتیں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس دل اور قرآن میں کئی جگہ دل اور عقل کو ایک کڑی میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر ہم کو لگتا ہے کہ دل تو یہاں ہے، عقل تو یہاں ہے۔ دل کا کام ہے بلڈ پیوریفائی کرنا، بلڈ سپلائی کرنا، عقل کا کام ہے ڈیسیجن لینا، تو ان دونوں میں سیم کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی ریسنٹلی ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ نے ریسرچ کری اور اس نے پایا کہ دل دماغ کو زیادہ انفارمیشن سینڈ کرتا ہے بجائے کہ دماغ دل کو، یعنی ہمارا دل اور ہمارا دماغ دونوں مل کر پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر تینوں ڈائمینشن میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے لائف میں ہمارے برتھ سے لے کے ڈیتھ تک جتنے بھی جذبات ہمارے اندر ہوتے ہیں، وہ خوف ہو، غم ہو، خوشی ہو، سکون ہو، جتنے بھی ایموشنز، جتنے بھی فیلنگس ہیں، وہ دل اور دماغ دونوں کی ملی جلی اپج ہے۔ اور ان میں سے جسٹ کیس اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی کام کرنا بند کر دیا، کیا حال ہوگا؟ ہم اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو ضرور دیکھا ہوگا، ہم میں سے سب نے دیکھا ہوگا جن کی باڈی تو بالکل صحیح سالم ہے لیکن ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ ان کا حال کیا رہتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے بالکل لاپرواہ رہتا ہے۔ ان کا سینس آرگن کیسے ورک کر رہا ہے، ان کا ڈائجسٹو سسٹم کیسے ورک کر رہا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ اور یہ کتنے بڑے شکر کا مقام ہے نا ہمارے لیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے۔ ہم عقل بھی رکھتے ہیں اور قلب بھی رکھتے ہیں۔ جب ہم ڈاکٹر کے جاتے ہیں اور ڈاکٹر چیک کرتے ہیں تو جو اسپیشلی جو بچے ہوتے ہیں ان کو کتنا شوق ہوتا ہے نا اپنے دل کی دھڑکن سننے کا۔ وہ سوچتے ہیں ہم کو بھی ہارٹ بیٹ سنائی دے، وہ اپنے آپ کو ایسے ٹچ کر کے احساس کرتے ہیں کہ میری ہارٹ بیٹ کہاں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہارٹ بیٹ کو کتنی پرفیکٹ ردم میں رکھا ہے نا، 120/80۔ یہی ہارٹ بیٹ 10-20 اوپر پر ہو جائے تب بھی جان ہلاکان، یہی ہارٹ بیٹ 10-20 نیچے ہو جائے تب بھی جان ہلاکان۔ اور اسی ہارٹ کو، اسی قلب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری روح کا مقام بنایا۔ ہم اپنے جسم کی تو پھر بھی جیسے تیسے تھوڑی بہت کیئر کر لیتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیتے ہیں، پیاس لگتی ہے پانی پی لیتے ہیں، لیکن کیا اپنے روح پر غور کرتے ہیں کہ ہماری روح ہم سے کیا طلب کر رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں روح بنایا؟ یہ روح ایسی چیز ہے جو اگر انسان کی جسم سے الگ کر دی جائے تو پھر یہ انسان کا جسم نہیں کہلائے گا، لاش کہلائے گی، لاش۔ قرآن جب بار بار ہم کو آفاق اور انفس کی طرف توجہ دلاتی ہے تو اس کا مقصد صرف علم حاصل کرنا، اپنی نالج کو انکریز کرنا نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی قربت حاصل کرنا، اور یہی نشانی ہوتی ہے عقل مندوں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191 میں کہ جو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں۔
اور انسان اپنی چھوٹی سی عقل کا یوز کر کے سوچتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہمیں آفاق میں دکھ رہی ہیں، انفس میں ہے، اس کو اپنے حساب سے چلائیں، اپنے حساب سے، جبکہ اس کی عقل، اس کی سوچ سمجھ بہت محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف خسارہ۔ جب انسان نے اللہ کی کسی آیت میں جو حکمتیں موجود ہیں اس میں دخل اندازی کی ہے، تب انسان کو خسارہ ہوا۔ ایک چھوٹا سا ایگزامپل، اگر رات اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائی؟ سونے کے لیے۔ صبح کس لیے بنائی؟ اٹھ کر پھر سے اپنے واپس کام پہ لگنے کے لیے۔ اور آج ہماری اکثریت کا کیا ہے، کیا روٹین ہے؟ وہ رات کو جاگتے ہیں، صبح سوتے ہیں، اور نتیجہ مینٹل ڈس آرڈر، فزیکل ڈس آرڈر، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، مطلب ڈس آرڈر ہی ڈس آرڈر، ہر طرف ڈس آرڈر۔ اور یہی حال آفاق کا بھی ہے۔ گلوبل وارمنگ، پیسٹی سائڈ چھڑکاؤ، کالونی کولیپس، بہت ساری چیزیں ہم لکھنے بیٹھ جائیں تو یہیں عصر، مغرب، عشاء، فجر سب یہیں ہو جانے والی ہے۔ یعنی جب انسان اپنی محدود عقل کو اللہ کی لامحدود حکمتوں کو چینج کرنے کے لگاتا ہے، وہ صرف اس کا ہاتھ اٹھتا تو پورے جوش سے ہے، خالی اپنے آپ کو پر نیچے گر جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہم کو ہمارے انفس میں، ہمارے آفاق میں جو بھی نشانیاں، جو بھی آیتیں موجود رکھی ہیں، قرآن ہم کو بار بار اس طرف اس لیے متوجہ کرتا ہے تاکہ ہم اس پر غور و فکر کریں، اللہ کی حکمتوں کو محسوس کریں اور اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکیں۔ یہی قرآن کا مقصد ہے۔ تفکر سے شکر سے محبت سے اللہ کی مکمل فرما برداری۔ تو آئیے ہم سب یہاں پر عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہر چیز پر تو غور نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں ہم فیل کر رہے ہیں، پھر چاہے وہ آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارہ ہو، ہوا ہو، ہمارا دل ہو، ہمارے سننے اور دیکھنے اور بولنے کی صلاحیت ہو، ہمارے بھول جانے کی عادت ہو، ہمارے یاد رکھنے کی عادت ہو، وہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اس پر غور کریں۔ اور آپ کو معلوم ہے جو تھکان ہوتی ہے نا، انسان کو زیادہ کام کر کے تھک جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اپنی جان پر ظلم کرے، وہ تھکان دے دیتا ہے کہ بندہ تھک جائے، آرام کر لے، وہ نیند دے دیتا ہے کہ ہمارا بندہ سو جائے اور اس کی انرجی پھر سے ریسیٹ ہو جائے۔ اور جب اپنی نظروں کو بدلیں گے اور اللہ کی آیتوں کو اس کی حکمتوں کے ذریعے دیکھنے لگیں گے نا، تو ہماری نظر بدل جائے گی۔ بارش کا پانی صرف پانی نہیں، رحمت نظر آئے گا، سورج کی روشنی تدبیر نظر آئے گی، دل کا دھڑکنا کوئی صرف بایولوجیکل پروسیس نہیں، اللہ کا تحفہ نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اور میں دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ وہ ہم سب کو ایسی بصیرت عطا کرے کہ اللہ کی موجود ہر نشانی جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں اس پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت دے اور اس کی حکمتوں کو تلاشنے کی صلاحیت دے، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں، اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ ایک دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو اہتمام دینا چاہوں گی۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اے ہمارے رب، تو نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی، سبحانکا، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر طیبہ۔ بے شک اللہ کی نشانیاں ہمارے اپنے وجود میں ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہیں۔ یقیناً یہ دن اور رات، یہ سورج اور چاند، یہ ہوا، یہ بادل، یہ بارش، یہ قدرت کے حسین مناظر اور خود انسان کی تخلیق، ہمارے اپنی باڈیز، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سو جانا پھر جاگ جانا، ہمارا پروسیس آف ایولیوشن، سب کچھ اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کی گواہی دیتی ہے، چیخ چیخ کر گواہی دیتی ہے۔ ضرورت ہے تو ان آنکھوں کی جو غور و فکر کر سکے، اس دل کی جو اس بارے میں سوچ سکے، اور اس عقل کی جو اس سے نصیحت حاصل کر سکے۔ لیکن ہم غور و فکر کم ہی کرتے ہیں۔
اگر یقیناً ہم ان ساری باتوں پہ غور کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے کس طرح سجائی ہے اور ہم اس سے کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہمارے سر سجدے سے نہ اٹھیں، ہماری تمام شکایتیں ختم ہو جائیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ملا ہی نہیں، یہ تو کبھی حاصل ہی نہیں ہوا، ارے ہم کو ملا ہی کیا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو آخر کیا ملا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نوازا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکمت کی دولت بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے الفاظ میں حکمت عطا کرے، ہمارے اعمال میں حکمت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فیصلے میں حکمت عطا کرے، آمین۔ اور اب بڑھتے ہیں ہماری دوسرے اسپیکر کی طرف۔ ہماری آج کی دوسرے اسپیکر ہیں سسٹر نازیہ امرین۔ سسٹر نازیہ امرین از اے ٹیچر ایٹ تقویٰ اسلامک اسکول، اور آپ IRO سے ایسوسیٹڈ ہیں فار لاسٹ 17 ایئرز اینڈ شی از ایٹ تقویٰ فار لاسٹ 15 ایئرز۔ آپ IRO کی سینئر گروپ کی ممبر ہیں اینڈ شی ہولڈز اے بیچلرز ڈگری ان سائنس اینڈ آلسو اے بیچلرز ڈگری ان ایجوکیشن۔ آپ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہیں۔ سسٹر نازیہ اپنی طرف سے ہر کوشش کرتی ہیں جو بھی ان سے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے دین کی، اس کی قرآن کی خدمت کر سکیں۔ تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آئی ووڈ لائک ٹو کال اپون اسٹیج سسٹر نازیہ امرین ٹو ایڈریس اس آن دا ٹاپک قرآن حکیم، حکمت کا سرچشمہ۔ سسٹر نازیہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے سیمینار کا جو ٹاپک ہے وہ ہے الحکیم سے قرآن حکیم تک حکمت کا سفر۔ اور سسٹر طیبہ سے آپ نے جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کو عدل، توازن اور حکمت پر قائم کیا ہے۔ کائنات کی ہر شے، ہر ذرہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ الحکیم ہے۔ تو کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ اس کے احکام اور اس کی شریعت حکمت سے خالی رہتی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تاکہ ہم انسانوں کو جینے کا سلیقہ آئے۔ اللہ کا ہر احکام عدل، توازن، رحمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ تو آج انشاءاللہ میری گفتگو کا موضوع یہی ہوگا کہ قرآن حکیم، حکمت کا سرچشمہ۔ قرآن کی تعلیم حکمت کی تعلیم ہے۔ اس میں صرف معلومات نہیں ہے، یہ صرف سورس آف انفارمیشن یا پھر جو ہماری ریلیجیس ڈیوٹیز ہے، جو عبادات کا طریقہ ہے، وہ صرف اس کی انسٹرکشن نہیں دیا ہے، بلکہ قرآن تو ہمیں صحیح فہم، درست فیصلہ اور بہترین عمل اور زندگی کے ہر شعبے میں عدل کی عطا کرتا ہے۔ قرآن یہ نہیں سکھاتا صرف کہ کیا کرنا ہے، بلکہ قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس توازن کے ساتھ کرنا ہے، کس نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ یعنی یہ علم، فہم اور عمل تینوں چیز دیتا ہے ہمیں، اور اسی لیے یہ تینوں چیز مل کر حکمت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 12 میں، یاسین والقرآن الحکیم، کہ یہ قرآن الحکیم ہے، یعنی قسم ہے اس قرآن الحکیم کی، یہ حکمت کا مجموعہ ہے۔ اور قرآن کی تعلیم حکمت کی تعلیم ہے جو انسان کی اصلاح کے لیے، فرد اور معاشرے کی ترقی کے لیے اور دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے ہمارے پاس بھیجی گئی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یہ اس کا فضل ہے کہ اپنی کائنات میں ہدایت کی جو نشانیاں ہمارے لیے بھیجی ہے، رکھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رسولوں کے ذریعے ہماری رہنمائی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129 اور 151، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164، سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم، کہ رسولوں کو بھیجا گیا کہ وہ تمہیں علم، کتاب و حکمت سکھائیں اور تمہارا تزکیہ کریں، تمہارے نفس کی تزکیہ۔ یعنی ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں یہ صرف تمام چیزوں کا انتظام نہیں کیا، بلکہ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے رسولوں کا بھی سلسلہ شروع کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ ہمارے آخری نبی تھے، ان کو قرآن الحکیم، حکمت کا سرچشمہ عطا کیا، اور یہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت نہیں تھی، یعنی اس سے پہلے کا جو دور تھا، دور نبوت کا جو پہلے کا دور تھا، وہ اصل میں جہالت کا دور کہلاتا تھا، اور اس وقت جو لوگ تھے ان میں انتشار تھا، اختلافات تھے، آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، کوئی طریقہ کار نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول علم کی یہ مشعل لے کر ان کے بیچ آئے، تو وہ لوگ جو ہمارے جیسے انسان تھے، ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، ان کے اختلافات اتحاد اور مواخات میں بدل گئے۔ ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تو انہوں نے صبر کو اپنا محافظ بنا لیا۔ شدت پسند تھے وہ بھی، لیکن اللہ رب العزت کی محبت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے رد عمل وہ بھی کرتے تھے، لیکن اب ان کا رد عمل اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں ظاہر ہو رہا تھا اور برائی سے بچنے کی وہ کوشش کر رہے تھے۔ تو دور جہالت کے ان لوگوں کو سامنے کیا چیز پیش کی کہ انہوں نے قبول کر لیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ حق کے متلاشی تھے، اور جیسے ہی ان کے سامنے حق پیش کیا گیا انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اور دوسری بات، انہیں علم اور حکمت کا ایک مجموعہ پیش کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 1 میں، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ الف لام را، یہ ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو محکم ہیں اور صاف صاف بیان کی گئی ہیں اس خبیر اور حکیم ذات کی طرف سے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ محکم ہیں، پختہ ہیں، وہ کبھی نہیں تبدیل ہونے والی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو علم کو تلاش کر رہے ہیں، جو حق کو جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں خزانہ ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ ثم فصلت، کہ اسے صاف صاف بیان کیا گیا۔ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کم فہم دیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت کم ہے، ان کے لیے اس کو قرآن میں ہی دوسری جگہ صاف صاف بیان کیا گیا، آسان طور پہ بیان کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو حکیم اور خبیر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے کس بندے کو کس چیز کی کب اور کتنی ضرورت ہے، اسی لیے اس کی ضرورت کے مطابق اس کی ہدایت کا انتظام کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یقیناً یہ ایک حکیم اور خبیر ذات ہی کر سکتا ہے۔
جو ہماری ہر حالت ہر سچویشن کو جانتا اور سمجھتا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہر زمانے کی ضرورت الگ ہے. ہر زمانے میں نئی فکری چیلنجز آتے ہیں. ہر زمانے کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے, جو فہم ہے, وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ذہنیت مختلف ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے سلسلہ رسالت کے ذریعے اپنی حکمت کا ایک ایسا مظہر پیش کیا جو انسانیت کے لیے اس دنیا میں اس کا زندگی گزارنا اور آسان ہو گیا. اللہ کے رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے انسان کی تعلیم کا, ہدایت کا انتظام کیا اور ان کی ضرورت کے مطابق. آئیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں انہوں نے غور و فکر کیا, اللہ کی تلاش کی, اور انہیں توحید کی جب دولت مل گئی تو انہوں نے اپنی قوم کو یہ بات بتانا چاہا. لیکن وہ دور جو تھا وہ اب قبائلی دور نہیں رہ گیا تھا, بلکہ اب تو بادشاہت کا دور شروع ہو گیا تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ کی توحید کی دعوت دینی تھی تو وہاں پر صرف ان بت پرستوں کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا تھا, بلکہ سامنے ایک صاحب قوت جابر حکمراں بھی تھا. لیکن تہذیب اور تمدن کی اس ترقی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب انسانی ذہن نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ان کے سامنے دلیل سے لاجیکلی ان کو بات سمجھائی جا سکتی ہے. اور پھر انہوں نے ایک اتنی بہترین حکمت اپنائی اور سوالوں کے ذریعے ان کے ذہنوں کو کھولا. آپ نے اپنے والد سے, اپنے گھر سے کام شروع کیا اور اپنے والد سے سوال کیا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جن بتوں کو آپ خود تراشتے ہیں وہ آپ کی پرستش کے حقدار بن جائیں. انہوں نے اپنی قوم سے یہ سوال کیا کہ کوئی ایک تو مثال دو جس سے پتہ چلے کہ تمہارے معبودان باطل تمہیں نفع اور نقصان پہنچا بھی سکتے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے اپنی ایک تدبیر عمل سے ان کے ذہنوں کو سٹک کیا. اور آپ سب اس واقعے سے واقف ہیں, بتوں کو توڑنے والا واقعہ. اصل میں انہوں نے بت پرستوں کو نہیں, بتوں کو توڑا اور ان کے ذہنوں میں یہ سوال ڈالا کہ وہ بت جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہیں کیا نفع اور نقصان پہنچائیں گے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے اس میں بھیجا گیا, دربار میں پیش کیا گیا, تو نمرود نے ان سے سوال کیا کہ خدائے ابراہیم کے صفات بتاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 258 میں, قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت. نمرود نے جواب دیا میں بھی مارتا ہوں, جلاتا ہوں. اور اس نے اپنی ایک احمقانہ عمل کے ذریعے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کے اس طرز عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کانفیڈنس نہیں ڈگمگایا, انہیں غصہ نہیں آیا, وہ آپے سے باہر نہیں ہو گئے, نہ انہوں نے کوئی بحث مباحثہ کیا, بلکہ اپنے تفکر اور تدبر کے ذریعے جو انہیں علم حاصل تھا فوراً انہوں نے اس فرق کو پہچان لیا اور نمرود کے سامنے کیا پیش کیا, قال ابراہیم ان اللہ یاتی بالشمس من المغرب فاتی بہا من یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. کہ میرا رب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تم اسے مغرب سے نکال کے دیکھو. یعنی پوری پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ, صبر استقامت کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ نمرود کے سامنے ایک ایسی دلیل پیش کی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. قدرت کی ایک ایسی مثال پیش کی کہ جس کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے. اور نہ صرف اس وقت کے نمرود کو بلکہ قیامت تک کے تمام نمرود جو رب ہونے کا دعویٰ کریں سب کو لاجواب کر دیا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس سے جو حکمت حاصل ہو رہی ہے کہ سچویشن کچھ بھی ہو ہمیں کانفیڈنٹ رہنا ہے، اور یہ کانفیڈنس تبھی آئے گا جب ہم تفکر کریں گے، غور کریں گے، ہم اپنے ذہن کو سوالات سے کھولیں گے، اور تب جا کر جب ہمارا کانفیڈنس بڑھے گا تو ہم پریزنس آف مائنڈ رہیں گے اور ہم کسی بھی سچویشن کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں قرآن میں اسی طریقے سے گائیڈ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں مختلف مقامات پر ہم سے سوال کرتا ہے، افلا تتفکرون لعلکم تعقلون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی ان سوالات کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ذہنوں کو جگا رہا ہے تاکہ ہم ہر کام کو اس کی مناسبت کے اکارڈنگ کریں۔ حضرت ابن قیم رحمہ اللہ کے یہ نزدیک حکمت ایسی شے کا نام ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پہ رکھے، یعنی کب کیا بات کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملات کرنا ہے، وقت کی مناسبت اور جو سچویشن اس کو سمجھتے ہوئے جب کام کیا جائے تو یہ حکمت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور یہ تب ہمیں آئے گا جب کہ ہم حالات کو سمجھیں گے، حالات کا مشاہدہ کریں گے اور صبر و استقامت سے جمے رہیں گے، جلد بازی اور جذبات میں کام نہیں کریں گے، اور دھیرے دھیرے پھر تجربے کے ذریعے ہم وہ چیز سیکھ جائیں گے جو اللہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی ٹیچنگ دیتا ہے کہ ہر انسان سے اس کی علم و فہم، اس کے مزاج اور حالات اور پس منظر کے اکارڈنگ بات کرو، معاملات کرو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا ہم لوگوں سے کہ ہمارے سائڈ سے چیز نہیں ہوتی لیکن سامنے والوں کو برا لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ کس سچویشن میں اس کا کیا مزاج ہے ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ ٹیچنگ دے رہے ہیں۔ اسی ٹیچنگ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ، فرعون جو اپنے طاغوت کی حد کو پار کر چکا ہے اسے توحید کی دعوت دو، اور بنی اسرائیل جو اس کے چنگل میں پھنسے ہیں انہیں آزاد کراؤ۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا۔ ایک اتنا بڑا منصب مل جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی سے پھولے نہ سماتے، اپنا کالر اونچا کرتے اور صرف اسی خوشی میں رہتے کہ ہمیں تو نبی بنا دیا گیا۔ کیا یہ طرز عمل ہونا چاہیے ایک حکمت حاکم بادشاہ یا حکمت والے شخص کا؟ نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو جیسے ہی یہ ذمہ داری انہیں عطا کی انہوں نے فوراً اس بات پر غور کرنا شروع کیا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کام میں میرے لیے آسانی لا سکتی ہیں، جو میری مشکلوں کو کم کر سکتی ہیں۔ اس پر غور کیا، اس کا اقرار کیا، اس کا اظہار کیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول ہونے کے ناطے انہیں معجزات عطا کیے تھے، لیکن وہ معجزات امپلائڈ تھے، یعنی ظاہری تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کس اس میں چاہیے تھی؟ ایکسپریس کرنے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 to 28، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا ہم اکثر سنتے ہیں، ایٹ لیسٹ اس اسٹیج سے تو بہت سنتے ہیں۔ آئیے آج اسے محسوس کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب مجھے شرح صدر عطا کر۔ شرح صدر یعنی قلبی خوبی، یعنی بے خوفی، بے باکی، شجاعت، ہمت، حوصلہ۔ ایک بڑے مشن کو انجام دینے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی شاید وہ سب شرح صدر میں آتا ہے، اور اللہ کے بندے نے مانگا اور اللہ نے اسے عطا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام کو آسان کر دیں. یعنی فرعون کے مد مقابل کھڑے ہونا، اس کے سامنے اپنی بات کو رکھنا اور ارادے میں ایک عزم پیدا ہو، یہ تمام چیزوں کی ضرورت تھی حضرت موسیٰ کو، اور انہوں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دے. اور کیا کہا؟ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری زبان میں فصاحت اور بلاغت عطا کیجیے. پیغام لسانی میں یہ خوبصورتی اس لیے مانگی کہ جو پیغام اب ادا کرنے جا رہے ہیں وہ پر اثر ہو، اور جن لوگوں کے سامنے یعنی فرعون اور ان کے ساتھیوں کے سامنے جو پیغام لے کے میں جا رہا ہوں وہ ان کے دل تک اثر ہو اور وہ اسے قبول کر لیں. کیا ہم نہیں چاہتے یہ چیزیں کہ جب ہم کہیں کھڑے ہوں تو ہماری بھی بات سنی جائے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی سچویشن ہو، آتی ہے ہمارے سامنے سچویشن، کبھی ہمیں کسی اتھارٹی کو فیس کرنا پڑتا ہے، کبھی ہم جاب پرپز سے کسی ملٹی نیشنل کمپنیز کا سامنا کرتے ہیں. بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے، اور ہم سیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ان کا سامنا کر سکیں. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے رسولوں کو ان تمام چیزوں سے فیضیاب کیا، اور قرآن میں یہ چیزیں ہیں. اب اشارہ آپ کے لیے کافی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ تمام چیزیں عطا کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی ساز و سامان سے خود کو لیس کیا تاکہ فرعون کے دربار میں جا کے ایک بڑے مشن کو سر انجام دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور بھائی ہارون کو ان کے ساتھ بھیجا اور ایک نصیحت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصیحت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 44 میں فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ جب فرعون سے بات کرنا اس کو سمجھانا تو نرمی سے سمجھانا، شاید کہ وہ سمجھ جائے، شاید کہ وہ ڈر جائے. اللہ رب العزت جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے، وہ اپنے رسول کو ایک دنیا کے بادشاہ کے پاس جو کہ طاغوت پر تھا اس کے سامنے بھی جب بھیج رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے انداز میں بات مت کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا، اس کی تذلیل نہ کرنا، لبو لہجہ کو مسئلہ مت بنانا، کیونکہ لبو لہجہ ہمیشہ مقصد سے توجہ ہٹا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کتنی چیزیں عطا کی، اور ہم اس کے ذریعے ہمیں کتنی چیزیں مل گئی ہیں کہ اب ہم اگر کسی چیز کا سامنا کریں گے تو پہلے اللہ سے مدد مانگیں گے، اور کام میں آسانی، اور سب سے اہم چیز کی نرم گوئی. ہماری زبان میں نرمی ہونی چاہیے. اصل میں نرمی کمزوری کی علامت نہیں ہے. ہم عورتوں میں بہت بڑی غلط فہمی ہے. نرمی کمزوری کی علامت نہیں ہے بلکہ حکمت کی نشانی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں تبھی حاصل ہوگی جب ہم اس کے حقیقی ذرائع سے جڑیں گے، یعنی ہم قرآن سے جڑیں گے. اور قرآن سے جب ہم جڑتے ہیں اور اس کی ٹیچنگز کو جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ہم اصل میں اللہ کے تمام پیغام کو جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. حضرت ابن تیمیہ نے فرمایا کہ حکمت دین کا علم ہے، اور حکمت دین کا علم ہے، اور دین پر عمل، اور علم جب آئے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جتنا عمل کریں گے پھر وہ چیز اتنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ علم عطا کرے گا، وہ چیز ہمیں ظاہر کرے گا جو ہم نہیں جانتے. یعنی جیسے سے ہم دین پر عمل کریں گے ویسے ویسے ہمارا
علم بڑھتا جائے گا، اور دین پر عمل کرنا کا صرف واحد ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اور قرآن ہی ثابت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اپنے رسولوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے خاص بندوں کو بھی ان کی رب سے محبت، اللہ کے احکام پہ استقامت اور حق کی پیروی کرنے کی وجہ سے انہیں حکمت کا اچھا خاصا حصہ دیا. اور نہ صرف اچھا خاصا حصہ دیا بلکہ قرآن میں ان کی حکمت بھری نصیحتوں کو، ان کی باتوں کو شامل کیا اپنے کلام میں. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں حضرت لقمان، حضرت خضر اور سورہ کہف کے وہ 2 باغ والے دوستوں کی. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی حکمت بھری، یہ قرآن میں درج ہے. حضرت خضر جو ایز اے ٹیچر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ باتیں، کچھ علم عطا کر رہے ہیں. اور اصحاب کہف کے وہ جو باغ والے فرینڈس ہیں، ان کی کمیونیکیشن، ان کی کنورزیشن کیسی تھی کہ ایک دوست نے اتنی اچھی باتیں کی کہ دوسرے دوست کو یہ ریئلائز ہوا کہ اس نے زندگی میں کیا غلطیاں کی. یہ باتیں قرآن میں موجود ہیں اور یہ اسی لیے ڈالی گئی ہیں تاکہ ہم سیکھ سکیں، ہم وہ چیزیں حاصل کر سکیں. لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے ناواقف ہیں. قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن کا جو حقیقی مقصد ہے اس کو نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، جبکہ اس کا حقیقی مقصد حاصل کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ جب ہم دین پر عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر کچھ ایسی ذمہ داریاں فائز کی ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منصب نبوت عطا کیا تھا، ویسے ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر امہ کے منصب پہ فائز کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کہ آپ خیر امہ ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے. یہ کام ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم کو اس کا علم ہوگا، جب ہم جانیں گے کہ نیک کام کیا ہے، برائیاں کیا کیا ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو صرف منصب، صرف رسپانسبلٹیز نہیں دی تھی بلکہ اس کا طریقہ بھی سکھایا تھا، ویسے ہی ہمیں بھی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں ادعو سبیل ربک والحکمت والموعظۃ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ بلاؤ لوگوں کو اللہ کی راہ پر حکمت کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ. یہ طریقہ سکھایا گیا. یعنی جب ہم اللہ کا پیغام لے کے کھڑے ہوں، جب ہم اللہ کی توحید کی دعوت دیں تو ہمارا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ حکمت بھرا، سافٹ، بہترین طریقہ ہوگا. اور جب ہم یہ دعوت دینے کے لیے آگے بڑھیں گے تو ہم پر لازمی ہے کہ ہم خود اس پر عمل کریں، ہم خود اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم خود برائی سے بچ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کی حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں کہ نہیں. اصل میں جب ہم اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں گے اور اس بات کا خیال رکھیں گے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، تو اصل میں ہم بچ کر چلیں گے، پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے، یعنی تقوی کی زندگی. اور امام غزالی رحمہ اللہ کے نزدیک دل کا تقوی ہی حکمت ہے. یعنی جب ہم بچ کر زندگی گزاریں گے، پرہیزگاری یعنی بچنا، ڈرنا کس سے؟
دیکھیے ڈرنا اللہ سے نہیں ہے، اللہ تو الرحمن ہے، رحیم ہے، ڈرنا اللہ کی ناراضگی سے ہے، ان تمام اعمال سے ہے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو ہر وقت اس کانشیس میں رہیں کہ جو بھی زندگی میں مراحل آ رہے ہیں، جو بھی عمل ہو رہے ہیں، جو بھی چیز ہم بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ تو جب ہم اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے لگیں گے اور بچ بچ کر زندگی گزارنے لگیں گے، یعنی تقوی والی زندگی گزارنے لگیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف ہمیں حکمت عطا کرے گا بلکہ وہ ہم سے محبت بھی کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 4 میں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 76 میں، ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ تو متقین سے محبت کرتا ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اب وہ کام نہیں کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام اعمال کو سدھاریں اور قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے چمٹ جائیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو حکمت کا خزانہ دیتا ہے، لیکن یہ ہماری کم عقلی ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس موجود ہونے کے بعد بھی کچھ کمیاں ہماری زندگی میں ابھی بھی ہیں۔ بہت سارے ایسے موقع ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ ہم صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سچے ہوتے ہیں اور ہم بتا نہیں پاتے، ہماری غلطی نہیں ہوتی ہے، ہم اسے ایکسپریس ہی نہیں کر پاتے، یا کوئی اچیومنٹ یا رسپانسبلٹیز ہمیں دی جاتی ہے اس کو لے کر ہم بہت کنفیوز رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی ان کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بس خاموشی سے ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر پاتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا لب و لہجہ چھوٹے سے معاملے کو مسئلہ بنا دیتے، ہم ایک ہی طریقے سے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ صرف خود کوشش کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس میں پریشان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ خاصیت ہے ہمارے اندر، جیسے سننا ہمیں نہیں آتا، بولنے ہمیں کسی کو دینا ہی نہیں ہے، غصہ ہمارا جنم سدھ ادھیکار ہے، خاموشی تو پسند ہی نہیں ہے، تنقید کے ذریعے بدلاؤ چاہتے ہیں، عمل نہیں کرتے لیکن نتیجہ چاہیے، خود پر خود کے لیے کوشش ذرا بھی نہیں ہے، لیکن دوسرا کوئی انیشیٹو کیوں نہیں لے رہا ہے اس بات کی شکایت ہے۔ ہماری زبان پہ ہر وقت یہ شکایت رہتی ہے کہ ہائے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، لیکن ہماری زبان اللہ کے ذکر سے، دعا سے خالی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہماری زندگی میں ہیں، کیوں؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ جب ہماری زندگی میں قرآن الحکیم موجود ہے، حکمت کا سرچشمہ موجود ہے، ہر پرابلم کا سولوشن، یعنی جو اسکالرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہدایت قرآن موجود ہے تو کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن ریمائنڈر ہے، اور ریمائنڈر کس کو کہا جاتا ہے؟ ریمائنڈر کا مطلب یعنی جو چیز ہمیں یاد دلائے۔ تو قرآن کو ریمائنڈر کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے، ہمارے جو باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی، تو آدم علیہ السلام کو ہر طرح کا علم عطا کر دیا، اور جب ان کے اندر فطرت روح ڈالی تو یہ چیز، یہ فطرت انسان کے اندر ڈال دی کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے، وہ حق کو حق اور باطل کو باطل جانے، وہ حق کا متلاشی ہو، تلاش کرے، اور وہ روشنی کو پسند کرتا ہو، عدل و انصاف اس کی پسند ہو۔ تو یہ ساری چیز ہماری فطرت میں موجود ہے،
اس کے بعد بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کنفیوز ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم علم تو حاصل کر رہے ہیں، جس ایرا میں ہم جی رہے ہیں اسے ایجوکیشن کہیے یا ہائی ٹیک ایرا کہیے، بہت علم ہے، بہت علم ہے۔ اس چھوٹے سے ڈیوائس میں اتنا علم ہے کہ پہلے کسی لائبریریز میں بھی اتنا نہیں تھا۔ انٹرنیٹ کے اس زمانے میں لاکھوں کروڑوں ویب سائٹس ہیں جن میں ہر لمحے لاکھوں پوسٹ اور ویڈیوز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ اے آئی، آن لائن کورسز، ڈیجیٹل لائبریریز کے ذریعے ہر طرح کے علم تک جو رسائی ہے وہ آسان ہو گئی ہے۔ لاسٹ 100 ایئرس میں یونیسکو کی رپورٹ ہے کہ لٹریسی ریٹ میں جتنا اضافہ یہ پچھلے 100 سالوں میں ہوا ہے کبھی نہیں ہوا۔ اور کیا چیز کہ اس کا ثبوت ہمیں یونیورسٹیز، نمبر آف یونیورسٹیز، ڈگریز ہولڈرز اور ایلیمنٹ بیسس کورسز کی تعداد سے پتہ چلتا ہے۔ آج ایک ایلیمنٹ پہ ایک کورسز ہیں، اتنا علم نے ترقی کر لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ معلومات آ جانے کے بعد بھی کیا انسان میں دانائی، بردباری اور اخلاق میں اضافہ ہوا ہے؟ تو جواب بھی اسی سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا جس پہ ہم ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے، اس کو جب ہم دیکھیں کہ کوئی ایک خبر بس آئی نہیں کہ ہم نے اپنی رائے بنا لی اس شخصیت کے خلاف، اس سچویشن کے خلاف، یعنی علم کے بغیر۔ کوئی ویڈیو دیکھا، ہم نے فیصلہ کر لیا، یعنی تحقیق کیے بغیر۔ اس سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ برداشت ختم ہو گئی ہے، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ لوگ جو زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں وہ ان کا اخلاق سب سے کم خراب ہے۔ یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ جس سو کالڈ ماڈرن علم کی بات میں ہم کر رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اصل میں وہ چیز پرووائڈ ہی نہیں کر رہی ہے جس کی ہماری فطرت کو ضرورت تھی۔ ہماری فطرت تو کیا ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ اللہ کی معرفت کرائی جائے، حق کو حق اور باطل کو باطل دکھایا جائے، عدل و انصاف کیا جائے اور روشنی ہمیں ملے۔ لیکن یہ تعلیمات تو اس کے جسٹ برعکس ہیں۔ تو جب ہم قرآن کے ذریعے چیزیں سیکھیں گے تو وہ چیز قرآن کی تعلیمات اور ہماری پیاس سیم ہے اور وہ ملتی ہے، تو ہم اس کے حقیقی علم کو پا لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، اس لیے ہم اس سچویشن میں پڑے ہیں۔ آج ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس سچویشن کو سب سے زیادہ فیس کر رہے ہیں۔ تعلیم کی اس ہوڑ میں وہ دوڑتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں۔ لیکن جب تعلیمی دور ختم ہوتا ہے اور اب اپنے مستقبل کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، آگے کیا کرنا ہے، جب یہ ڈیسیزن لینا ہوتا ہے تو ان کے اندر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ وہ بالکل کنفیوز کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ عمر کا یہ حصہ شیطان کے لیے سب سے اچھی ایج ہوتی ہے کہ اس وقت بھڑکایا جائے۔ اور جب قرآن اور اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں تو شیطان کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوان تعلیم کے ذریعے اپنے آپ کو بہت اسمارٹ تو سمجھتے ہیں لیکن صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے، اور کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی مشکلوں کو بھی اتنا بڑا بنا لیتے ہیں اپنے لیے، اور وہ شیئر نہیں کرتے، وہ بتاتے نہیں اپنوں کو، اپنے تو دور وہ تو اپنے والدین کو بھی کبھی کبھی نہیں بتاتے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ کہیں ہماری ہی کمی تھی۔ ایز اے پیرنٹس ہم نے صرف قرآن اور اللہ سے نہیں ان کو جوڑا بلکہ خود سے بھی ڈسکنیکٹ کر دیا۔ جبکہ اگر ہم قرآن پہ توجہ کریں، ہم قرآن کی طرف دیکھیں، تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ قرآن الحکیم ہے، اس نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے
نصیحت اور چیزیں اس میں موجود ہیں، تو نوجوانوں کے لیے تو اس میں نصیحتیں لاتعداد ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اس کو جانیں. ہر ایک سچویشن کا حل ہے قرآن میں. ہم جانیں گے تب جب ہم اس سے جڑیں گے. میں صرف ایک انسیڈنٹ سے بتانا چاہوں گی. حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا ذکر آتے ہی ایک خوبصورت نوجوان کی تصویر، خیال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں تو ہم نے بہت سنا، جو کہ ظاہری تھی، لیکن ان کا باطن بھی بہت خوبصورت تھا. وہ بہت بڑے کردار کے حامل تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے ایک ایک مراحل کو، پوری حیات مبارک کو ایک ہی سورہ میں نازل کیا. کیوں ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی سورہ یوسف سورہ 12 نمبر کی سورہ، لیکن کیوں؟ کیا یہ سوال کبھی ہمارے ذہنوں میں آیا؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایج میں آنے والی تمام پریشانیوں کو، اس کا سچویشن، سب کا حل بتایا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ابھی اپنی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا، تو وہ عزیز مصر کے ہاں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے. بہت خوبصورت. تو جب عزیز مصر کی بیوی ان کو دیکھتی تو ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی. ایک دن وہ ان کی ظاہری خوبصورتی پہ ایسا فدا ہوئی کہ اس نے خود سپردگی کا وہ ارادہ کیا، اور یوسف علیہ السلام کو ایک ایسی سچویشن میں لا کے کھڑا کیا کہ ہر دروازہ بند، اس جگہ کوئی نہیں سوائے یوسف علیہ السلام کے، اور سامنے ایک بت پرست جو صحیح اور غلط سے بالکل پرے، اور انہیں گناہ کی دعوت دے رہی ہے. ایسی سچویشن ہمارے نوجوانوں کے سامنے نہیں آتی، اتنی کریٹیکل سچویشن نہیں آتی، لیکن لڑکھڑا جاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام جنہوں نے جب خود کو ایسا پایا تو کمزور نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرا جو مربی ہے اس نے مجھے بہت بہترین طریقے سے رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں دیتے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 23 میں. یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ارے نہیں، ابھی نہیں، ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، سب دیکھیں گے، سب سنیں گے تو کیا کہیں گے، عزیز مصر کیا کرے گا، یہ تو طریقہ غلط ہے. نو، سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، کیونکہ جہاں کوئی نہیں تھا وہاں اللہ تھا، اور یوسف علیہ السلام کو اس کا علم تھا. انہوں نے پہلے اللہ سے مدد مانگی، اور اس کے بعد اس طغیان میں بہنے والی، جذبات میں بہنے والی عورت کو یاد دلایا کہ یہ جو تم کر رہے ہو اس سے تمہارا ہی نقصان ہے، اور جو تمہاری چاہت ہے، جو تمہاری ضرورت ہے، اس کا جائز ذریعہ تمہارے پاس موجود ہے. اور اپنے حق میں انہوں نے کیا کہا کہ میں اپنے مربی، اپنے محسن کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں یہ ظلم کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں ظلم کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے کیا تعلیم ملتی ہے کہ کسی بھی سچویشن میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا نگہبان ہے. دوسری چیز کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، دوسروں کے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں. جب ہمیں ان چیزوں کا علم ہوگا تب ہم صحیح فیصلہ کر پائیں گے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اس واقعے سے کیا ٹیچنگ ملتی ہے کہ امانتوں کا خیال رکھنا ہے. اور سب سے بڑی ٹیچنگ یہ ہے کہ گناہ کی دعوت پر صاف انکار. دیکھیے، چھوٹے گناہ ہو یا بڑے، ہر گناہ پر ڈائریکٹلی انکار کرنا ہے، نہیں تو نہیں. دیکھیے، جب ہم چھوٹے موٹے ایکسکیوزز کرتے ہیں نا
تو وہ ایکسکیوزز کے ذریعے وہ جو نہ ہے وہ ہاں میں بدل جاتی ہے، شیطان کر لیتا ہے، کیونکہ شیطان کو راستہ مل جاتا ہے. لیکن جب ہم سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے تو شیطان کے لیے دروازہ بند. تو یہ تعلیمات ہمیں اپنے نوجوانوں کو دینی تھی. جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں، انہیں آج مل گئی ہے. اور جو نہیں موجود ہیں اس کے علاوہ یہ اب ہم عورتوں کی ذمہ داری ہے جو معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں. ہم وہ مائیں ہیں، ہم وہ ٹیچرز ہو سکتے ہیں جو ہماری جنریشن چل رہی ہے اس کو ٹرین کر رہے ہیں نیکسٹ جنریشن کے لیے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں. صرف یوسف علیہ السلام کی طرح ان کی خوبصورتی کے اکارڈنگ اپنے بچوں کا نام یوسف نہ رکھیں، بلکہ یوسف علیہ السلام کے کردار کے اوراق کو بدلیں اور ان کو ان کے کردار سے تعارف کرائیں، سکھائیں کہ وہ کیسے سچویشن کو انہیں کس طرح سے حاصل کیا. اور اس چیز کو کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم خود اس علم کے قریب آئیں. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حکمت اصل میں سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اصل میں حکمت کو حاصل کر لینا ہے. کیسے نہیں ہوگا؟ یہ کیسے نہیں ہوگا؟ جب حکمت کا سرچشمہ قرآن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں جو طریقہ سیکھنے کو ملے گا وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کی حیات مبارک سے ہی ملے گا. تو ضرورت ہے ہم خواتین کو، ہم عورتوں کو، کہ ہم اللہ کے قرآن سے جڑیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں. اور جب ہم یہ چیزیں کریں گے تب ہمارے گھروں کا ماحول بدلے گا. ہمیں یاد رہے گا کہ ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کب بولنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، نرم آواز میں بات کرنا ہے، محبت کے ساتھ سمجھانا ہے، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، تقوی والی زندگی گزارنا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے. اور یہ ساری چیزوں کو جب ہم اپنے طرز عمل سے اپنے گھر میں ظاہر کریں گے تو کیا ہماری آنے والی جنریشن سے متاثر ہو کر کیا وہ واقعی میں اپنے رب سے محبت نہیں کرے گی؟ کیا وہ حق اور باطل کا فرق نہیں سمجھ جائے گی؟ کہ جب وہ گھر میں دیکھے گی کہ حق قائم رہ رہا ہے تو اگر وہ کہیں باطل کو دیکھے گی تو سمجھ جائے گی نا. کیا وہ عدل و انصاف کو پسند کرنے والی نہیں بنے گی؟ کیا وہ روشنی کی متلاشی نہیں بنے گی؟ بالکل بنے. اور پھر ایسی شخصیت وجود میں آئے گی جو غفلت کا پردہ چاک کر کے معاشرے میں روشنی پھیلا دے گی. اور ضرورت ہے آج کی سوسائٹی کو ایسی شخصیت کی، یعنی ضرورت ہے ایسی ماؤں کی. لیکن بہت افسوس کے ساتھ میں نہیں جانتی کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کتنی صدی پہلے ہوا کہ ہم عورتوں کے بیچ سے علم و فہم اٹھ گیا. ہم عورتوں کو سکھایا گیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اچھا کھانا پکائیں، بہترین لباس خریدیں، پہنیں اور پہنائیں، اپنے گھر کو سجائیں اور خود کو سجائیں. یہ عورتوں کی زندگی کا مقصد بنا دیا گیا، اسی میں امپروومنٹ ہونا ہے. سب نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہو. اور تعلیم کے نام پر، علم کے نام پہ کیا؟ صرف اور صرف تلاوت قرآن. قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہیں؟ ہاں. جبکہ اس چیز کو ہم انسان جب تک سمجھتے، شیطان نے اس کا فائدہ اٹھا لیا اور شیطان نے پھر ہم عورتوں کے ذہنوں میں ڈالا ایسا کیسے ہو سکتا ہے
تم مردوں سے کم کیسے ہو سکتی ہو؟ تم تو ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتی ہو. علم تو تمہارا حق ہے، تعلیم حاصل کرو. اور اسی وجہ سے پھر یہ انقلاب آیا کہ ہم عورتوں کو بھی تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ہے. اور پھر ہم اس دوڑ میں نکل پڑے، ہم نے علم حاصل کیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس شیطان نے ہمیں حقیقی علم کی تو دعوت دی نہیں ہوگی، اس سو کالڈ ماڈرن ایجوکیشن کے پیچھے لگا دیا. دیکھیے ماڈرن ایجوکیشن ہے یا اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے، ہونی چاہیے. یہ تو خود ہمارا دین کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس بات کہتے ہیں نا کہ تفکر کرو، غور کرو، جانو، سمجھو. لیکن شیطان نے جس سو کالڈ ماڈرن ایجوکیشن، اس میں کیا کیا؟ تہذیب سے الگ کر دیا. آج عورتیں ایجوکیٹ تو ہو گئی ہیں لیکن کردار بیکار، اخلاق غلط. اور اس کا سب سے بڑا اثر خاندانی نظام پہ پڑا ہے. آج کہیں بھی خاندانی نظام نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہم عورتوں کی لا علمی اور کم فہمی ہے. اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج تو ایک عورت کو اپنے ہی شوہر اور اپنے بچوں کو بھی پالنا مشکل ہو رہا ہے. یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہٹ گئے، کیونکہ ہم نے حقیقی ذرائع سے علم کو حاصل ہی نہیں کیا. لیکن ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی وقت ہے کہ ہم پھر سے پلٹ آئیں، قرآن کی طرف پلٹ آئیں اور قرآن کے ذریعے وہ علم و حکمت حاصل کریں جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اس علم و حکمت کے ذریعے ہم بے شمار چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیہ نمبر 269 میں. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی الخیر خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت عطا کی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کیا. اور نہیں ہے نصیحت حاصل کرنے والے سوائے ان کے جو عقل والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حکمت کے تحت ہمیں خیرن کثیر عطا کر رہے ہیں. آپ سب خواتین ہیں، ایک سوال کرتی ہوں. آج آپ گھر جاتے ہیں اور گھر میں آپ کے والد یا آپ کے بھائی یا آپ کے شوہر یا آپ کا بیٹا آپ سے کہتا ہے کہ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا باکس لایا ہوں جس کے اندر ہیرے اور سچے موتی کے زیورات ہیں، اور آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ ان زیورات کو اختیار کریں، خود کو سجائیں اور سنواریں. سچ میں رسپانس کریے گا. ایک ناک کی کیل بھی مل جاتی تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. سچے موتی اور ہیرے کے زیورات ہیں اور ان کو اختیار کرنے، ان سے اپنی زیب و زینت بڑھانے کی پوری اجازت ہے. تو ہمارا طرز عمل کیا ہوگا؟ ہم دوڑ کے جائیں گے، کھولیں گے باکس کو، دیکھیں گے، اس کی خوبصورتی کو محسوس کریں گے اور اس کو اختیار کریں گے، اور پھر محسوس کریں گے کہ ہم بہت خوبصورت دکھ رہے ہیں اور ہم خوبصورت بھی دکھیں گے. ایک ڈائمنڈ نوز پن بھی پہن لو تو سب ریمارک کرنے لگتے ہیں کہ اچھا ڈائمنڈ کی نوز پن. اور ہم اپنی شخصیت کو ہی تبدیل کر دیں گے. تو یقین جانیے وہ خزانے کا باکس ہمارے گھر میں ابھی بھی موجود ہے. اس میں ویسے ہی سچے موتی اور ہیرے اور جواہرات کے زیور موجود ہیں جن کو ہم پہن سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، اپنی شخصیت کو سنوار سکتے ہیں، اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا سکتے ہیں.
اپنے معاملات کو درست کر سکتے ہیں. کیا ہم نہیں چاہتے؟ کیا ہم نہیں چاہتے ان تمام چیزوں کو؟ وزڈم، سمجھداری، معاملہ فہمی کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا کہ میری زندگی کے مسئلے ختم ہو جائیں؟ چاہتے ہیں نا؟ تو ضرورت ہے قرآن کی طرف پلٹیں، تقوی زندگی میں اختیار کریں، صبر کو لائیں، نرم گوئی، خاموش مزاجی، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کا زیور بنائیں. اور یہ حاصل کیسے ہوں گی؟ دین کو جاننے پر، دین اسلام کو جاننے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے، صحابہ کرام صحابیات کی حیات مبارک کے ذریعے. اور یہ تمام ذرائع موجود ہے. جس ٹیکنالوجی کے راہ میں ہم جی رہے ہیں نا، یہ ساری چیز ہمارے فنگر ٹپ پہ ہیں. کوئی ڈش نہیں بنا پاتے تو 1 منٹ میں فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کیسے بنے گا، کتنا انگریڈینٹس رہے گا. اور اپنے ہی آپ کو سدھارنا چاہ رہے ہیں، اپنے معاملات کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی پرابلم کو سولو کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایسے غافل بیٹھے ہیں، غفلتوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے جڑ جائیں، قرآن الحکیم سے وہ نصیحت حاصل کریں، وہ خیر کثیر کے حقدار بن جائیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم ہے، وہ فہم ہے، وہ کانفیڈنس ہے، وہ معاملے کی فہمی ہے، وہ نرم گوئی ہے، وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے، وہ استقامت ہے، وہ تقوی ہے، وہ توکل ہے. کچھ بھی کہیں. یہ خیر کثیر کیا ہے؟ اصل میں ہمیں پتہ ہی تب چلے گا جب ہم قرآن سے جڑ جائیں گے. تو یہ ایک ایسی دولت ہے جس کی ضرورت ہر کسی کو نہیں، ہر کسی کو ہے، ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر ایک بوڑھے تک کو. نہ صرف اس دنیا کو بلکہ آخرت میں بھی اس کی ضرورت ہے. تو جہاں ہم نے جانا کہ کیسے ہیں ہم یہ حکمت حاصل کر سکتے ہیں، تو آئیے اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ کیا ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں تو موجود نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نہ صرف اس حکمت تک ہم پہنچ پا رہے ہیں بلکہ شاید اللہ نے عطا کی ہو اور ہم سے چھینی بھی جا سکتی ہے. ان پہلو کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز امام مالک رحم اللہ کے مطابق کہ علم ایک نور ہے اور نور گناہ گاروں کو نہیں ملتا. یعنی معصیت، گناہ گاروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ علم اصل میں ایک روشنی ہے جو دل تک جاتی ہے، جو روح کو تازہ کرتی ہے، لیکن گناہ پردہ ہے جو اس روشنی کو پار کر کے نہیں جانے دیتا. تو اگر ہماری زندگی کسی بھی طرح کے گناہ میں ملوث ہے تو ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے، پھر ہم اس دولت سے محروم رہیں گے. امام قیم رحمہ اللہ نے یہ جو معصیت ہے اس کے کچھ نتائج پیش کیے ہیں. آپ نے فرمایا کہ عقل مار دی جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، پست ہمتی طاری ہو جاتی ہے، دوسروں کا رعب طاری ہونے لگتا ہے، اور بصیرت قلب چھین لی جاتی ہے. بصیرت قلب یعنی کہ وہ چیز جو حق کو ایکسیپٹ کرتی ہے وہ چھین لی گئی ہے. اور اب کیا معاملہ ہوا کہ وہ احکام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے ہم تک بھیجے تھے، ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اس ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے کہیں کہ ہمیں بے حیائی اور عروانی پسند آ رہی ہے، ہم اس کو اسٹینڈرڈ آف لائف سمجھ رہے ہیں، جبکہ حیا اور پاک دامنی کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بیکورڈنس ہے، اس کے ساتھ تو کمفرٹیبل نہیں ہے. یہ بصیرت قلب چھن جانے کی وجہ ہو سکتی ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو چیک کریں کہ کہیں ہم کسی گناہ میں تو ملوث نہیں ہیں، اور اسی گناہ کی وجہ سے قسوۃ القلب ہو جاتا ہے، یعنی جو دل ہے وہ سخت ہونے لگتا ہے، اور اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ہدایت اور نصیحت کو اخذ نہیں کرتا. جیسے چٹان پہ پانی ڈالو اور وہ پانی اس سے بہہ کے نکل جائے گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا.
ویسے ہی ہمارا دل ہو جاتا ہے. کتنی بھی رحمت اور ہدایت کی بارش ہو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے. اور اگر علم حاصل کر لیا ہے اور پھر اس پر عمل ہی نہیں کیا تو ایسے علم کو جنون کہا گیا ہے. یہ علم نہیں، یہ جنون ہے جس کے پیچھے بس بھاگ رہے ہیں، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا ہے. اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں کہا ہے کہ ان کی مثال گدھے سی کی ہے جو اپنے پیٹھ پر کتابوں کو لادے ہوا ہے اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کی بہت بری مثال ہے. اصل میں یہ تورات کے حاملوں کے لیے آئی تھی، جن کے سامنے تورات پیش کی گئی تھی ان کے لیے آئی تھی، لیکن آج یہ ہم پر فٹ ہو رہی ہے. آج ہمارا طرز عمل یہ ہو گیا ہے کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کا فہم ہمیں آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے، قرآن کا معنی اور مفہوم ہم بہت آسانی سے اس ڈیوائس کے ذریعے جان سکتے ہیں. ہم یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی اگر عمل سے خالی ہے تو ہماری مثال گدھے کی سی ہے جو بہت بری مثال ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہمیں حکمت تک نہیں پہنچنے دیتی. اب اگر علم بھی آیا اور ہم نے عمل بھی کیا اور اس کے بعد ہمارے اندر تکبر آ گیا کہ میں تو بہت عالم ہوں، مجھے تو سب پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، یہ کبر، یہ عجب، خود پسندی، یہ علم کو غارت کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. پھر تو کہیں اور سے کوئی حق آئے بھی تو ایکسیپٹ ہی کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی رائے کوئی مشورہ مانگتے ہی نہیں ہیں، خود کو ہی سب سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ ہم حکمت کو نہیں حاصل کر سکتے. اور جیسے جیسے قبر بڑھے گا ویسے ویسے دنیا کی محبت ہمارے دل میں بڑھنے لگے گی، اور حب دنیا بھی حکمت سے دور کرتی ہے، کیونکہ جس دل میں علم کا نور آنا تھا اس دل میں تو اب دنیا کی محبت، شان و شوقت، منصب کی تلاش، آگے بڑھنے کا حرص، دنیا کی آرائش حاصل کرنے کا حرص، یہ سب آ کے بیٹھ گیا ہے. تو علم حاصل کرنے کی طلب ہی کہاں رہ گئی ہے؟ تو حب دنیا بھی ہمیں علم و حکمت سے دور کرتا ہے. اور ہماری ہسٹری اس بات کا ثبوت ہے کہ جب تک انسانوں نے علم اور حکمت کو تھامے رکھا اور اس کو بڑھایا، اس کو دوسروں تک پہنچایا، تب تک ان کا جو عروج تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. لیکن جیسے ہی انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر حکومت اور سیاست کی محبت بڑھی، دنیا کی محبت بڑھی، تو انہوں نے علم کا دامن چھوڑا اور وہ پستی کے حقدار بن گئے. اور آج ہم مسلمانوں کی حالت یہی ہے، صرف اور صرف یہی وجہ کہ ہم نے علم کو چھوڑ دیا ہے، اور علم میں بھی حقیقی علم کو. آج علم کے معاملے میں ہم مسلمانوں کو سب سے کمتر سمجھا جاتا ہے. اور حب دنیا کے ساتھ ساتھ ذرا ہم اپنی انفرادی طور پہ بھی خود کو چیک کریں کہ کیا ہم بری صحبت میں تو نہیں پڑے. یعنی صحبت سو بھی اکثر حکمت کو ختم کر دیتی ہے. جب ہم خوشبو کے پاس رہیں گے تو ہمارے پاس سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم بری جگہ پہ جائیں گے تو وہاں کی جو برائیاں ہیں اس کے اثر ہمارے اندر دکھائی دیتے ہیں. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارا علم و حکمت بڑھتا جائے گا، لیکن اگر ہماری صحبتیں بری ہیں تو جو صلاحیت ہمارے اندر ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 اور میں آیت نمبر 28 اور 29 میں ایسے لوگوں کو کہ جو بری صحبت کے ساتھ رہتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، وہ کیا کہیں گے روز آخرت. وہ کہیں گے ہائے میں نے فلاں سے دوستی کیوں کی، جب کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے. ایسے افسوس کریں گے اس دنیا میں نہیں آخرت میں جا کر. اور اگر اب ہم بری صحبت کی بات کریں تو شاید ہم میں سے یہاں سب سوچتے ہوں گے کہ نہیں الحمدللہ ہماری تو کوئی صحبت بری نہیں ہے.
اور اکثر لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، لیکن چیک کرنے کی بات آئے گی تو اس ڈیوائس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج صرف اس ڈیوائس کے ذریعے بھی یہ سب سے بڑا ساتھی ہے ہمارا، سب سے اچھا، سب سے سچا، اس کے بنا تو رہ نہیں سکتے. تو کیا اس کے ذریعے ہم برائی میں مبتلا تو نہیں ہیں؟ یہ وہ ڈیوائس ہے جو ہمارے لیے بہت یوزفل ہے. اس کے ذریعے ہم قرآن سے جڑ بھی سکتے ہیں، ہم اپنے اعمال کو بدل بھی سکتے ہیں، اور ہم اللہ کے محبوب ترین بندے بھی بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہماری صحبت بری ہوئی، ہمارا انٹرسٹ برا ہوا، تو ہماری صلاحیتیں بھی غصب کر لی جائیں گی. تو بہت ہوش مند رہنے کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں پہ دھیان ڈالنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم تبھی کر پائیں گے جب ہم قرآن سے جڑیں گے. اور ایک سب سے اہم چیز جو سب سے آسان ہے، جو شاید ہم کرتے بھی ہیں لیکن بڑی لا علمی میں، اور وہ ہے دعا سے غفلت. ہر کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کر دیتا ہے اگر ہم اس کا ذکر کرتے رہیں، اس سے دعا کرتے رہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام اعمال جو ہمارے علم و حکمت کو بڑھائیں، جو ہماری زندگی کو سدھار دیں، جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے، جو ہمیں سب کا پسندیدہ بنا دیں، جو ہمارے رب کو راضی کر دیں، وہ عمل کرنے والا بنا دیں. اور اس کے لیے ہم قرآن سے جڑ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، اور ان کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیں. میں کچھ سوال کے ذریعے آپ سب کو یہاں سے رخصت کرنا چاہوں گی کہ کیا ابھی بھی نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سے غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ کیا ابھی بھی نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے کسی مسئلے کا حل ہمارے پاس نہیں موجود ہے؟ کیا ابھی بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، ہماری خبر رکھنے والا کوئی نہیں ہے؟ یا پھر ہم اپنے مسئلوں کا حل تلاش کرنے کے لیے قرآن سے جڑ جائیں گے؟ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر نازیہ. اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت کی دولت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے سننے سنانے کو ہم سب کے لیے بابرکت، نفع بخش اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ سب بہنوں کا یہاں آنا، اس گرمی میں آپ اپنے گھروں کے کمفرٹ سے باہر نکلی، آپ نے اپنے بزی شیڈیول میں وقت نکالا اور ہماری دعوت پہ لبیک کہا. آپ سب یقیناً مبارکباد کی مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. اور اسی کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.